ہم بات کر رہے ہیں بیسک کمپوننٹس آف اسکول ہیلتھ ایجوکیشن ان پاکستان کی. تو اس بیسک کمپوننٹس میں ہم بات کریں گے اسکول ہیلتھ ایجوکیشن کی. اسکول ہیلتھ ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ایجوکیشن آف اسٹوڈنٹس آن ہیلتھ اینڈ ہائیجین ایشوز تھرو انٹیگریشن آف ہیلتھ اینڈ ہائیجین انفارمیشن میسیجز انٹو کریکلم اینڈ ٹریننگ آف ٹیچرس آن فالوئنگ تھیمس فارم پارٹ آف دی اسکول ہیلتھ پروگرام. تو ان کو ان بنیادوں کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے جو اسکول ہیلتھ ایجوکیشن ہے، اور اس میں ایجوکیشن اباؤٹ کلینلینس، پرسنل ہائیجین اینڈ سینیٹیشن، کہ بچوں کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے کہ انہوں نے صفائی کیسے رکھنی ہے، اس میں اپنی ذاتی صفائی کا انہوں کس طریقے سے خیال رکھنا ہے، اور سینیٹیشن کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے. پریونٹیو انفارمیشن اگینسٹ ویریس نان کمیونیکیبل کامن ڈیزیزز، اسی طریقے سے ایسی جو بیماریاں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنے سے پھیلتی ہیں، ان کی جو ہے ان کو صحیح طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ ایسی کون کون سی پرابلمس ہیں جن کے ساتھ یہ والے مسائل ہو سکتے ہیں. پریونشن اگینسٹ کمیونیکیبل ڈیزیزز، جس طریقے سے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں، جس میں ہم ڈائبٹیز، اسٹروک اور ہارٹ کی پرابلمس کی ہم بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ کمیونیکیبل جو وہ ہیں پرابلمس یا ڈیزیزز، جن کی جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہونے سے یا چھونے سے پھیلتی ہیں، ان کے بارے میں بھی پریونٹیو میئرس کا بتانا چاہیے. اور ان ڈیزیز میں انکلوڈنگ H1N1 اینڈ ہیپاٹائٹس، اس طریقے کی پرابلمس ہوتی ہیں، جس کو کہ H1N1 کو جو کہ ایک ٹائم پہ آپ نے یاد ہوگا کہ یہ والی چیز بڑی پریویل کی تھی، سوائن فلو کی وبا. تو یہ H1N1 سوائن فلو ہے. اور اسی طریقے سے ہیپاٹائٹس A B اینڈ C، کہ اس طریقے کی یہ جو بیماریاں ہیں یا ڈیزیزز ہیں جن سے بچے اور بڑے سفر کر سکتے ہیں، ان کا ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے HIV اینڈ ایڈز پریونشن ایجوکیشن، جس کو کہ ہم ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کہتے ہیں، یا ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں یا اس سے بچاؤ کی تدابیر، یا اس کو کس طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ سے بچا جا سکتا ہے، ایسی اس کی ایجوکیشن جو ہے اس سلسلے میں بتانا چاہیے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ فار ایڈولسنٹ اسٹوڈنٹس آن پیوبرٹی ایشوز، کہ بلوغت کے وقت جو چینجز آتی ہیں اسٹوڈنٹس میں، اور اس میں کس طریقے سے اس کو لے کے اپنی زندگی میں وہ ان چینجز کو لے کے چلنا چاہیے، اس سلسلے میں گائیڈنس دینی چاہیے اور کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اینٹی ڈرگس اینڈ اینٹی ٹوبیکو ایجوکیشن، کے ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام میں ان کو بچوں کو تمباکو نوشی اور تمباکو نوشی سے کس طریقے سے پرہیز کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کیا پریونٹیو میئر لیے جا سکتے ہیں. ہیلدی فوڈ یا دوسرے معنوں میں بیلنس ڈائٹ کا بچوں کو بتانا چاہیے، اور اس میں ساتھ میں ہاؤ ٹو یوز کلین ڈرنکنگ واٹر، اس سلسلے میں ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اسپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن، کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا کیا رول ہے، اور فزیکل ایجوکیشن کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو آگے گرومنگ میں اور مختلف زندگی کی جہتوں میں. اس کے علاوہ پاپولیشن ایجوکیشن اینڈ ایڈولسنس ایجوکیشن، کے جو مجموعی ایجوکیشن ہے اور بالغوں کے لیے جس طریقے کی تعلیم ہے، ان دونوں میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. انوائرمنٹ ایجوکیشن، بچوں کو ماحول کے مطابق جو ماحول کے متعلق جو ہے ان کو تعلیم کی سے آشنا کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اسی طریقے سے اسکول ہیلتھ ایجوکیشن میں لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن، کے مہارتی بنیادوں کے اوپر، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو زندگی کو گزارنے کے لیے یا زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو سکلز ہیں، اس کی جو بنیاد جو ایجوکیشن ہے، اس کی بنیادوں کے اوپر ایجوکیشن کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے. اورینٹیشن آف ٹیچرز اینڈ PTAs SMCs ٹو اسٹاپ کارپورل
پنشمنٹ ان اسکول، اور پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشنس کو اور اسی طریقے سے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کو پنش نہ کریں، بلکہ ان کو پیار سے آرام سے سمجھائیں اور اس چیز کو کی نفی کریں کہ ان بچوں کو سزا کے ذریعے سمجھایا جائے۔